الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سامعین علی وقار، میں آج آپ کے سامنے ایک نہایت عظیم الشان اور بنیادی حدیث مبارکہ پر گفتگو کرنے لگا ہوں، جسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ حدیث دین اسلام کا خلاصہ اور دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اسے ام السنہ یعنی سنت کی ماں بھی کہا جاتا ہے. سامعین علی وقار، آئیے پہلے اس حدیث کا خلاصہ جانتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. ایک شخص آتا ہے، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال سیاہ تھے، کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار نہ تھے. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ کر یہ 5 سوال کرتا ہے. بڑے ادب اور ترتیب سے سوال کرتا ہے. پہلا سوال کرتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. پھر دوسرا سوال کرتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے. پھر چوتھا سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. پھر پانچواں سوال کرتا ہے، اخبرنی عن امارتها، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. پھر وہ شخص چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کون تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سامعین ذی وقار، آئیے اب اس حدیث سے نکلنے والے اسباب کو جانتے ہیں. پہلا سبق، اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان. پہلا کلمہ، پھر دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5ویں پہ حج اگر استطاعت ہو. اللہ تعالیٰ اسی بات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تیسرے مقام پہ فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. دوسرا فائدہ، ایمان کی حقیقت. ایمان یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ دل سے یقین اور عمل کر کے ثابت کرنے کا نام ایمان ہے. نبی کا فرمان ہے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تیسرا فائدہ، احسان کا درجہ. احسان دین کا سب سے بڑا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. چوتھا فائدہ قیامت پر یقین. یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور جو شخص قیامت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر. پانچواں فائدہ علم حاصل کرنے کا طریقہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام میں یہ سکھا کے گئے کہ سوال و جواب سے علم حاصل ہوتا ہے، ادب اور احترام کے سیکھنے کے جذبے کے ساتھ. اللہ نبی کا فرمان ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چھٹا فائدہ قیامت کے علم کا معاملہ۔ یہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور نہ ہی کسی رسول اور نہ ہی کسی نبی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات پر قرآن میں فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے قیامت کی دو نشانیاں، اس حدیث میں قیامت کی دو نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ پہلی کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے چرواہے بڑی بڑی اونچی عمارتوں میں بیٹھنے پر فخر کریں گے۔ دوسرا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنے والدین کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ دونوں نشانی آج کے زمانے میں صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی پیشگوئیاں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور آٹھواں فائدہ کہ علم استاذہ کا ادب اس حدیث سے ہمیں حضرت جبرائیل نے ہمیں سکھایا کہ جو شخص استاذہ کے سامنے ادب اور تمیز کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ علم ضرور حاصل کرتا ہے۔ نوواں فائدہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا، جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کسی اور نے نہیں پہچانا، صرف نبی نے پہچانا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا علم خاص اور باطنی تقدیر صرف نبی کو پتہ ہے کہ کون فرشتہ ہے کون آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔